سارے پکشی پرندے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ سب پکشی پرندے ایک جگہ اکٹھے ہو کر مٹھو مہاراج کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ارے بھائی دیکھو نا، اسے بوبی گد کی آج سالگرہ ہے۔ ہم اس کی سالگرہ، اس کے جنم دن میں ضرور شامل ہوں گے۔ ارے ہاں ہاں کوے بھائی، ہم سب ضرور جائیں گے۔ ایسے ہی پھر سب پکشی پرندے مٹھو مہاراج کے پاس پہنچتے ہیں۔ ارے آؤ پکشیوں، کیوں آنا ہوا سب پکشیوں کا؟ ارے جی مٹھو مہاراج جی، آپ کو پتا ہے نا اس بوبی چیل کی جنم دن ہے۔ ارے ہاں ہاں مونی چڑیا، مجھے پتا ہے۔ اس کا سیوک آیا تھا میرے یہاں مجھے نیویدتا دینے کے لیے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آ جائیں گے، تم کیا کہتی ہو؟ پھر کوا کہتا ہے، ارے ہاں ہاں مٹھو مہاراج، ہم تو چلیں گے، اپنے خوب سارا کھائیں پیئیں گے اور پھر آ جائیں گے۔ ارے ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے مٹھو مہاراج یہ کوا۔ پھر سارے پکشی پرندے مل کر سب راضی ہو جاتے ہیں بوبی چیل کی جنم دن کی پارٹی کے اوپر۔ پر بوبی چیل تو کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھی ہوئی تھی، پکشیوں پرندوں کا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میں بھی بوبی چیل ہوں، یہ پکشی کیا سمجھیں کہ یہ آئیں گے تو میں ان کو سوادشٹ بھوجن کرواؤں گی۔ ان کو ذرا آنے دو۔ پھر ایسے ہی بوبی چیل کا جنم دن شروع ہو جاتا ہے، سب پکشی آ جاتے ہیں۔ ارے واہ واہ بوبی چیل، آپ نے تو بہت ہی سندر سجایا ہے۔ ہاں 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 مونی، ارے باپ رے باپ، واہ واہ، بوبی گد کہتی ہے، یہ پارٹی نہیں، تم سب کا آج میں نرم ماंس کھاؤں گی۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو بوبی چیل تم؟ ایسے ہی سارے پکشی پرندوں کو وہ بوبی چیل بندی بنا لیتی ہے اور پکشی کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ایسے پھر نیلی چڑیا جنگل کے سیوکوں الوؤں کو یہ بات بتاتی ہے۔ ارے الو بھائی، آپ کو پتا ہے کہ سارے پکشی پرندوں کو اس بوبی چیل نے اپنے چنگل میں پھنسا لیا پارٹی کا لالچ دے کر۔ دیکھیے میں تو نہیں گئی، مجھے پتا تھا، میں نے پکشیوں کو بہت ہی سمجھایا پر پکشی پھر بھی چلے گئے۔ پھر ایسے ہی وہاں لاڈو چڑیا اور کوے کا دوسرا بھائی برا کوا بھی آ جاتا ہے۔ ارے باپ رے باپ، اس کی اتنی مجال بوبی چیل کی، جو ہمارے جنگل کے راجا جی کو اور ہمارے پکشیوں کو بندی بنائے۔ آج تو اس بوبی چیل کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ بوبی چیل کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے مٹھو مہاراج اور ہمارے پکشیوں کو تکلیف دے کر وہ بچ سکتی ہیں۔ ہمارے جنگل کے سیوک الو اس بوبی چیل کے بچے کو اور اس کو کبھی نہیں چھوڑے گے۔ شاباش نیلی چڑیا، تم کافی سمجھدار نکلی۔ ایسے ہی جنگل میں ہر جگہ پھیل جاتا ہے کہ ان کو بوبی چیل نے بندی بنا لیا۔ چلو چلو سیوک پکشیوں، چلو اس کے پاس۔ ارے بوبی چیل، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ میرے سیوک پکشی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہیں پتا ہے نا میں بھی مٹھو مہاراج ہوں، تمہاری غلطی کی تمہیں سزا لازمی ملے گی، تم کیا سمجھی؟ ارے او چل مٹھو مہاراج، میں تجھے کوئی مہاراج نہیں مانتی، میں رانی ہوں اس جنگل کی، بوبی چیل نام ہے، بوبی چیل۔ کسی بھی پکشی سے پوچھ لو، میرے سامنے پر نہیں ہلاتا، اور تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ جو مونی چڑیا ہے اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔
ارے بوبی چیل، یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ارے چپ کر بندی چونچ والی گندی منہ والی چڑیا، تیری تو آج میں نرم نرم ماس سوئی پہ لگا کے اور اچھی طرح بنائی کر کے کھاؤں گی۔ ہے تم کیا سمجھی کہ بوبی چیل سے بچ جاؤں گی؟ ہے کبھی نہیں، میں بھی بوبی ہوں، بوبی چیل، جس کا نام دہشت کا نام ہے، جو کوئی بھی پکشی سنے دوسرے جنگل میں کانپ جاتا ہے۔ میں تو تم سب پہ حملہ کر سکتی تھی، تم سب کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے میں اپنی بدھی کا استعمال کیا۔ ہے بوبی چیل پکشیوں سے ایسا کہتی ہے، پر پکشی بھی بہت ہی چالاک اور سمجھدار تھے۔ انہوں نے پہلے ہی سوچنا دے دی تھی، ان کو فون کر کے نیلی چڑیا کے سیوک الگوں کو بھیج دیا جائے۔ آج تو تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ارے بوبی چیل، تم تو کیا کہتی ہو کہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا؟ تم اپنی خیر مناؤ، تجھے آج کون بچائے گا؟ تم نے ہمیں بندی بنا کر اچھا نہیں کیا، آج تو تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ مونی چڑیا بوبی چیل کو ایسا کہتی ہے تو بوبی چیل تھی کہ اس کے کان میں کوئی بات نہ جا رہی تھی، وہ خود کو ہی طاقتور مان رہی تھی۔ مونی چڑیا کہتی ہے، ارے بوبی چیل، اپنے پیچھے تو مڑ کے دیکھ، کون آیا ہے تمہارا سواگت کرنے۔ ایسے ہی جب بوبی چیل پیچھے دیکھتی ہے تو بوبی چیل کی حالت بے حال ہو جاتی ہے الوؤں کا جھنڈ اور الوؤں کا سیوک دیکھ کر، کیونکہ بوبی چیل ان الوؤں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی بہت ہی خطرناک الو تھے، اور بوبی چیل ان الوؤں کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ بوبی چیل، اب کیا ہوا؟ تمہارے منہ پر 12 کیوں بج گئے ہیں؟ اب بھی کرو نا بڑی بڑی باتیں ان پکشیوں کے سامنے۔ بوبی چیل ان پکشیوں کے دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ ارے او بوبی چیل، تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے سردار پکشی کو ایسے قید کرنے کی؟ ہمیں تو نیلی چڑیا نے بتایا۔ پھر ایک الو سیوک اس جال کو اپنے پنجوں کی مدد سے ان پکشیوں کے اوپر سے ہٹاتا ہے اور ان پکشیوں کو آزاد کروا لیتا ہے، کیونکہ وہ پکشی اس جال سے نکل جاتے ہیں۔ اب بول بوبی چیل، تمہاری کہاں ہے وہ طاقت جو ہمیں دکھا رہی تھی؟ ایسے ہی نیلی چڑیا کی عقل مندی کی وجہ سے سارے پکشی پرندے اس بوبی چیل کی چنگل سے آزاد ہو گئے، کیونکہ سمجھداری میں ہمیشہ ہی طاقت ہوتی ہے۔ طاقتور وہ انسان نہیں کہ جو اپنی طاقت سے انسان کو نیچے گرا دے، طاقتور تو وہ ہے جو اپنی بدھی سے اور اپنی عقل مندی سے کام لے۔ جیسے نیلی چڑیا نے اپنی عقل مندی اور بدھی کے ساتھ کام لیا، وہ اس پارٹی میں نہ گئی اور اس نے سب پکشیوں کی جان اپنی عقل مندی سے بچا لی، اور بوبی چیل اپنی طاقت کے گھمنڈ میں کچھ نہ کر سکی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری پسند ہوئی گا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا، اور ایسی نئی نئی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کرنا۔